الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 19 مئی 1995 ہم یہاں راولپنڈی پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اسی ملاقات جو نماز جمعہ سے قبل طے پائی، میرے جماعتی رفقا کے مشورے پر خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد امت مسلمہ کے محسن شہید مدینہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر اور ان کی سیرت پر گفتگو کے لیے یہ ملاقات مخصوص کی گئی. جمعہ سے قبل وقت محدود ہوتا ہے. اس محدود وقت میں موضوع سے متعلق مجھے چند ضروری پہلوؤں پر گفتگو کرنا ہے اللہ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ. کتاب اللہ کا جو حصہ پیش نظر ہے یہ ایک خاص واقعہ کا مظہر ہے جسے اسلام کے شاندار ماضی کے حوالے سے بیعت رضوان یا حدیبیہ ایگریمنٹ
کا عنوان دیا گیا. میں تمہیداً کچھ باتیں بیعت رضوان سے متعلق عرض کروں گا تاکہ ہمیں نتائج اخذ کرنے میں آسانی میسر آئے. ہجرت کے 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1400 فرزندان اسلام کے ساتھ زیارت بیت اللہ کے ارادہ سے مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں. ہجرت کے 6 سال. غزوہ بدر کب ہوا؟ ہجرت کے 3 سال. مجھے ان سے پوچھنے دیجیے نا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کی محنت کا اثر کیا ہے. آپ تو استاد ہیں ماشاءاللہ. غزوہ بدر کب ہوا؟ ہجرت کے 3 سال. اور غزوہ احد کب ہوا؟ ہجرت کے. اب آپ مجھے صحیح ترتیب بتا دیجئے کہ بدر کے لیے کون سا سال کہوں اور احد کے لیے کون سا سال کہوں. بدر دوسرے میں ہوا ہجرت کے 2 سال اور احد 3 سال. بدر میں مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی. قرآن سے یوم الفرقان یوم التقى الجمعان کہتا ہے. یعنی بدر جو ہے یہ فارق ہے بین الحق والباطل. اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. باطل کا غرور پیوند زمین ہو گیا. جب ہزاروں کے مقابلے میں 313 کھڑے تھے. ان 313 میں بچے بھی تھے بوڑھے بھی تھے لیکن ایمان کے لحاظ سے سب نوجوان تھے. جزاک اللہ. سب نوجوان تھے. ایمان کے لحاظ سے اللہ پر بھروسے اور اللہ پر یقین کے اعتبار سے یہ سب نوجوان. جسمانی اعتبار سے کچھ بوڑھے کچھ بچے. اب یہ 6 سال ہجرت کا مشرکین کو جب معلوم ہوا کہ اسلام کا قائد 1400 صحابہ کے ساتھ آ رہا ہے تو ہنگامی اجلاس بلایا. بیٹھ کے سوچا کہ یہ تو وہ ہیں کہ 313 کا مقابلہ کرنا بھی ہمارے بس میں نہ تھا. اب تو 1400 آ رہے ہیں تو کیا بنے گا. یہ طے کر بیٹھے کہ ہم انہیں مکہ کی حدود میں داخل نہ ہونے دیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے قریب حدیبیہ نام کی وادی میں پہنچے ہیں. آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ والوں نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں مکہ کی بلدیاتی حدود میں داخل نہ ہونے دیں گے. تو آپ نے ایک سفارتی مشن مکہ والوں کی طرف بھیجنے کا فیصلہ فرمایا کہ انہیں بتایا جائے ہمارا یہ فوجی سفر نہیں ہے, ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے, ہم تو صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا
ابن خطاب، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ تم ہمارے نمائندہ بن کر جاؤ اور مکہ والوں کو بتاؤ کہ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم ہے تو پھر کچھ بولنے کی گنجائش نہیں، میں جاتا ہوں تعمیل کرتا ہوں، اور اگر مشورہ ہے تو پھر آپ ہی نے ہمیں یہی بات سکھائی کہ جو بات ہم مناسب سمجھیں پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ہے، حکم نہیں۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشست ہوتی تھی، آپ کا جو ماحول ہوتا تھا، وہ کسی ڈکٹیٹر، کسی آمر کی نشست نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک مشفق استاذ، ایک محبوب رہنما کی محفل ہوا کرتی تھی، جہاں صحابہ بغیر کسی تکلف کے اپنی دل کی بات کہتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر مشورہ ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھے جس مشن پر بھیج رہے ہیں وہ سراسر جمالی ہے، اور آپ کا یہ غلام ذرا جلالی، وہ میرے نام سے چڑھتے ہیں، میں اگر وہاں گیا تو ہو سکتا ہے کہ تلواریں نیام سے نکل آئیں، اگر ان کی تلوار نیام سے نکلے گی تو پھر مجھے بھی جواب میں کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ فاروق اعظم عرض کر رہے تھے اللہ کے رسول میرے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آپ کا معتمد نمائندہ بن کر جاؤں اور تاریخ میں میرا نام سفیر رسول کے ٹائٹل سے لکھا جائے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے۔ اب آپ فرمائیے میں جاؤں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو اب نظر انتخاب سیدنا عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ الفاظ بہت ہی عجیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم میرے نمائندہ بن کر جاؤ، مجھے امید ہے کہ مکہ والے تم سے حیا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ مکہ والے تم سے حیا کریں، اس لیے کہ وہ تمہارے نمک خوار ہیں۔ ایک بات میں اکثر دہراتا ہوں، دہراتا اس لیے ہوں کہ ذہن میں نقش ہو جائے، زندگی کے سفر میں وہ نقش مٹنے نہ پائے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دامن اسلام میں آ کر عثمان کی سخاوت کے جوہر کھلے، ایسا نہیں ہے۔ عثمان قبل از اسلام بھی سخی تھا، اور اس کی سخاوت کا ابر کرم بلا امتیاز پوری انسانیت کے در و دیوار پہ برستا تھا۔ مکہ میں سب سے بڑا دسترخوان عثمان ابن عفان کا ہوتا تھا، سب سے زیادہ بیواؤں، یتامى اور مساکین کے ہاں عثمان ابن عفان کا غلہ اور ضرورت کی اشیاء پہنچتی تھی۔ خود زندگی کی ضروریات کا وزن کندھوں پہ اٹھا کر رات کی تنہائی میں جاتے تھے، چپکے سے بیواؤں، یتیموں اور مساکین کے گھر میں ڈال آتے تھے کہ انہیں پتہ نہ چلے کون ڈال گئے، تاکہ دن کی روشنی میں جب آنکھیں چار ہوں تو یہ شرمندہ نہ ہوں۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں
نیکی بھی پردوں میں ظاہر ہو کے رہتی اور شر بھی چھپائے نہیں چھپتا. یہ دونوں اپنا تاثر انسانی قلوب پر مرتب کرتے ہیں. آپ خیر میں جتنا چھپ کر چلیں گے دلوں میں انسانی دلوں میں محبوب بن کر رہیں گے اور جتنا آپ شر کے راستے پہ چلیں گے لوگوں کے دلوں سے آپ کی محبت نکلتی جائے گی. بظاہر تو یہ خیر کا عمل چھپ کے کرتے تھے لیکن یتاما بیوائیں مساکین نادار اور کمزور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے. بڑی عجیب بات لکھی ہے علامہ ابن جوزی نے. فرماتے ہیں عثمان سے لوگ اس قدر والہانہ محبت کرتے تھے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تو لوری میں کہتی سو جا میرے لال میں تجھ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے پیار کرتے تھے. ضرب المثل بن گئی تھی ان کی محبوبیت. میں کہا کرتا ہوں محمد عربی تو محمد عربی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو درخت ہیں جن کا یہ میٹھا پھل. وہ تو آقا ہوئے نا جن کے یہ غلام ہیں. اگر ان کی سیرت کا یہ پہلو نسل نو عصر حاضر کے نوجوان کے سامنے رکھا جائے تو اس دور کا شباب اس دور کی جوانی اشتراکی اور مغربی ڈھکوسلوں میں کبھی مبتلا نہ ہو. آپ یقین کیجیے کہ اس حوالے سے سہو ہوا مسنگ ہوئی. ہمارے میڈیا نے ذرائع ابلاغ نے جتنے گانے نشر کیے کنٹریبیوشن تو ہے نا جی. قوم پر بڑا احسان ہے ریڈیو ٹیلی ویژن کا کہ صبح 7-6 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک کیا پیش ہوتا ہے. اگر اس کا 10واں حصہ بھی افکار و سیر صحابہ کے لیے مخصوص کر دیا جائے تو گمراہی کے راستے رک سکتے ہیں. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ ہمارا نمائندہ کی حیثیت سے. سیدنا عثمان ابن عفان آئے رضی اللہ تعالی اور واقعتاً ایسا ہی ہوا. جو ہی شہر میں قدم رکھا پوری آبادی گھروں سے نکل آئی. پورا مکہ باہر آ گیا. ہمارا محسن آ گیا اور ہر نگاہ پوچھ رہی تھی فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں. آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ترس رہے ہیں. فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی ذاتی میری کوئی پرسنل ڈیمانڈ نہیں ہے. میں اپنے آقا کا نمائندہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں. تم ڈرتے کیوں ہو؟ ہمارا یہ سفر زیارت بیت اللہ کے لیے ہے. ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم نے یہ پابندی لگا کر احساس کمتری کا مظاہرہ کیا. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم تو بیت اللہ کی زیارت کریں گے طواف کریں گے واپس چلے جائیں گے. لیڈروں نے کہا ان کے لیے تو گنجائش نہیں. آپ چاہیں تو زیارت کر سکتے ہیں بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں. یہ بیت اللہ کھڑا ہے جائیے
طواف کیجئے اور واپس چلے جائیے. کیا خیال ہے اگر آپ کو یہ چانس مل جائے تو مس کر دیں گے آپ؟ لیکن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے. فرمایا قبلہ تو دکھا رہے ہو، میرا قبلہ نما حدیبیہ میں بیٹھا ہے، وہ دل کہاں سے لاؤں کہ ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں؟ انہیں نے تو بتایا کہ بیت اللہ کیا ہے. میں ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا ہوں. مشرکین نے کہا بیت اللہ کا طواف بھی ان کے بغیر نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتا. گرفتار کر لیا، نظر بند کر لیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ تو ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے، ہم دیکھیں کہ محمد کے ہاں اس کی قیمت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں ان کی قیمت کیا ہے. قتل کی افواہ اڑا دی، ریئیکشن دیکھنے کے لیے، رد عمل دیکھنے کے لیے. ان عثمان قد قتل، ان عثمان قد قتل. یہ افواہ مکہ کے در و دیوار تک بھی پہنچی، حدیبیہ میں بھی پہنچی اور حلقہ رسالت کو بھی مسترب کر گئی. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آج وہ حزن و ملال دیکھنے میں آیا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی اللہ کے رسول کو اتنا رنجیدہ نہیں دیکھا تھا. بہت غور سے سنیں گے یہ باتیں، ٹیپ میں تو ریکارڈ ہو رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ محفوظ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، فرمایا تم نے سنا مکہ والوں نے سفارتی آداب کو بالائے طاق نہیں کیا، مجروح کیا. سفارتی وہ جو ضابطہ اخلاق ہوتا ہے یا پروٹوکول ہوتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا ہے. تم نے سنا؟ صحابہ نے نمناک نگاہوں سے آنسو کی زبان میں جواب دیا کہ ہم نے سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آؤ آج بیعت کرو میرے ہاتھ پہ. عرض کیا ہم تو بیعت کر چکے ہیں آپ کے ہاتھ میں. فرمایا وہ ایمان کی بیعت ہے، جو ہو چکی ہے وہ ایمان کی بیعت ہے، جو آج ہوگی وہ قصاص عثمان کی بیعت ہے. پہلے میں وعدہ کرتا ہوں پھر تم وعدہ کرو. لوٹ کر نہیں جائیں گے اس وقت تک مدینہ جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے. پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے بھی یہی وعدہ کرنا ہے؟ فرمایا ہاں میرا بھی یہی وعدہ ہے، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلے. پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، پوری انسانی تاریخ میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہ ملے گا جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کسی نبی نے اپنی زندگی داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا ہو. کسی نبی نے. اور یہ تو میں امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں جس میں سارے نبی پنہاں ہیں. یہ وہ نبی ہے کہ جس میں ساری نبوتیں پنہاں ہیں. یہ وہ رسول ہے کہ جس میں ساری رسالت پنہاں ہے. وہ کہہ رہا ہے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. عثمان کے سوا یہ سعادت انسانی تاریخ میں اور کسی کو نہیں ملی. یہ سعادت بھی عثمان ابن عفان کے سوا کسی کے حصہ میں نہیں آئی کہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں. عثمان کے سوا کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی. رحمت للعالمین نے اپنی رقیہ عثمان کے نکاح میں دی. ان کا انتقال ہوا تو اپنی ام کلثوم عثمان کے نکاح میں دی.
ان کا نکاح ہوا. عثمان کو سردہ دیکھ کے فرمایا عثمان میں تیرے حسن معاملات سے اتنا متاثر ہوں, اللہ نے اگر اور بھی بیٹیاں دی ہوتی تو میں وہ بھی یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے کر خوشی محسوس کرتا. ذوالنورین اس لیے کہا گیا ہے کہ پیغمبر کی دو نور نظر ان کے نکاح میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی بار جنت کی بشارت دی. عثمان ابن عفان نے 2 مرتبہ ہجرت کی. ذوالہجرتین ہیں, ذوالنورین ہیں, ذوالبیعتین ہیں اور ذوالبشارتین ہیں. ذوالبشارتین ہیں, ذوالنورین ہیں, ذوالبیعتین ہیں, ذوالہجرتین ہیں. یاد رہے گا, ریکارڈ ہو گیا. ذوالبشارتین ہیں, ذوالہجرتین ہیں, ذوالنورین ہیں اور ذوالبیعتین ہیں. بیعت شروع ہوئی, محبت کی باتیں ہیں نا, پیار کے انداز ہیں. فرمایا نیچے میرا ہاتھ, درمیان میں تمہارا ہاتھ, میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں. یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں. تم نے میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کیا. میں کہا کرتا ہوں عثمان کے لیے یہی نسبت بھی کم نہ تھی. اس نسبت کے بعد مکمل استغنا ہے, کسی اور نسبت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. لیکن یہ ادا اللہ کو اتنی پیاری لگی, اللہ کو یہ ادا اتنی پیاری لگی کہ بات فرش کی تھی عرش تک چلی گئی. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. وہ ہم نے کون سی آیت پڑھی ہے تمہید میں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اسے ابھی تھوڑی دیر کے لیے. ان الذین یبایعونک, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے آپ سے بیعت کی, انما یبایعون اللہ, در حقیقت انہوں نے یہ وعدہ, یہ بیعت اللہ سے کر لی. حالانکہ آپ میرے رسول ہیں, میں معبود ہوں, آپ عابد ہیں, لیکن آپ کے ساتھ ہونے والی یہ بیعت میرے ساتھ ہو گئی اس لیے کہ آپ میرے نمائندہ ہیں. جو آپ کا ہے وہ میرا ہے, جو آپ نے کیا وہ میری مشیت کی تکمیل ہوئی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, آپ سے بیعت کرنے والے دراصل اللہ سے بیعت کر چکے. آپ نے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اب میری رحمت کا تقاضا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, میں عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ, اور میں کہتا ہوں عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ. کچھ سمجھ میں آئی؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اب ان بیعت کرنے
کو میری طرف سے رضوان اور کامیابی کے سرٹیفکیٹ بھی دے دیجئے. میں ان سب پہ راضی ہوا. ان سب کے لیے میں نے جنت واجب کر دی جنہوں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ایک درخت کے سائے میں بیعت کی. اس یبایعون کا تحت الشجرہ، یہ کیا ضرورت تھی بھائی؟ یہ تحت الشجرہ کی کیا ضرورت تھی؟ بس اس یبایعون کا. کل ایک دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس دن میرے عزیز نے جو نعت پڑھی جلسے میں وہ کس نے بنائی ہے؟ میں نے کہا کس کا مت پوچھو، یہ پوچھو کہ کس کے لیے بنائی ہے. وہ نعت ہے کس کی؟ وہ اس کی نعت ہے کہ جس سے جو چیز بھی وابستہ ہوتی ہے حسین بن جاتی ہے. زمانہ وابستہ ہو تو وہ حسین بنتا ہے، کتاب وابستہ ہو تو وہ حسین بنتی ہے، افراد وابستہ ہو تو وہ حسین بنتے ہیں، زمین وابستہ ہو تو وہ حسین بنتی ہے، رات وابستہ ہو تو وہ حسین بنتی ہے، دن وابستہ ہو تو وہ حسین بنتے ہیں. ہے نا میرے عزیز دوست؟ حق تعالی نے اس درخت کو بھی قیامت تک کے لیے قرآن میں جگہ دے دی جس درخت کے نیچے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے معاہدہ ہوا. بیٹھ تنہا نظر بند ہوئے ہیں مکہ میں اور یہاں 1400 انسانوں کو جنت کی ٹکٹ ملی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، اب آپ یہ بتائیں کہ عثمان شہید ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ زندہ کہاں تھے؟ آ گئے کچھ چھوڑ دیا انہیں مکہ والوں نے. جب انہیں پتہ چلا کہ وعدہ ہو گیا، بیعت ہو گئی ہے کہ ہم واپس ہی نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، جلدی سے چھوڑا، کسی تیز رفتار گھوڑے پہ بٹھا کے خود پہنچا گئے کہ بابا بفور ایکشن. یہ تھی عثمان کی قیمت محمد عربی کے حلقے میں. کچھ اندازہ ہوا نا عثمان ابن عفان کی اہمیت اور عثمان ابن عفان کا وزن حلقہ رسالت میں یہ کہ پیغمبر نے خود بھی اور اپنے صحابہ سے بھی وعدہ لیا نہیں جاؤں گا اس وقت تک لوٹ کر مدینہ جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے. تو عثمان شہید تو نہیں کیے گئے تھے، عثمان تو زندہ تھے اور آ گئے. جب آ گئے تو 1400 میں سے 14 نے بھی، بلکہ 14 میں سے ایک نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ آقا عثمان تو زندہ تھے. یہیں قریب حدیبیہ میں اور مکہ میں کتنا فاصلہ ہے، اب تو مل گئی ہے آبادی، اب تو وہ امتیاز بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ حدیبیہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور مکہ کی حدود کہاں سے شروع ہو رہی ہے. آبادی متصل ہو گئی ہے تقریباً. کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں عرض کیا کہ عثمان تو زندہ تھے، آپ بھی بے چین ہوئے، ہم بھی اشک بار ہوئے، آپ کو اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ عثمان زندہ ہے. اس لیے کسی صحابی نے یہ بات اس لیے نہیں پوچھی کہ تمام صحابہ کا
یہ متفقہ عقیدہ تھا، متفقہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ علام الغیوب اللہ کے سوا کوئی نہیں، علام الغیوب اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ مولانا مرحوم فرماتے ہیں نا کہ اس روشن ضمیر بزرگ سے لوگوں نے پوچھا جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، اس روشن ضمیر بزرگ سے لوگوں نے پوچھا جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا کہ مصر سے آنے والی قمیص کی خوشبو تو نے کنعان میں بیٹھ کر سونگھ لی، جب تیرا یہی بیٹا اسی کنعان کے کنویں میں تھا اس وقت کیوں نہیں پتا چلا؟ بڑے عجیب انداز میں انہوں نے اسے بیان کیا، مگر فارسی میں فرمایا کسے پرسید از گم کردہ فرزم، کسے یا یکے پرسید از گم کردہ فرزم، کہ اے روشن گوہر پیرے خرد من، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چراغ چاہے کنانش ندیدی، مصر سے وأصبح لا يجد الناس اللحم بسبب اذهبوا بقميصي هذا، الشعب 20 مليون يعاقبون، فيهم المسلم فرماتے ہیں وفيهم الضعيف وفيهم الأرمل وفيهم الفقير، اپنے مہربانوں کو يهبط فيهم صباح مساء علشان صدام المجرم الذي هو يأكل الدجاج میرا یہ کرتا لے جاؤ، والشعب يموتون، ثم تشرع قرارات کرتا لے جاؤ، العربي حتى نبرة المذيع بشجاعة، فألقوه على وجه أبيه، الأمم المتحدة إلى بغداد، میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، الحجر على الشعب المسكين المسلم، الحجر یأتی بصیرا، ثم تضرب عليه غضب الله، جا صدام في فارتد بصیرا، ثم يأتون لليبيا وسبحان الله ينطبق مصر سے روانہ ہوا کرتا یہاں کنعان میں بیٹھے حضرت یعقوب القسمة، سبحان الله فرماتے انی لاجد ریح یوسف، العالم الإسلامي ينتجون ويصنعون القنابل، انی لاجد ریح یوسف لولا تفندون، واحد من الطفان غشاش كان عنده مكيالين على جنب صاعد، اگر تمہیں یقین آئے هو يقتال من الناس أخذ بالكثير، تو آج مجھے اپنے میٹھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، النفس كان بالطيب، لاجدو فأنزل ریح الله یوسف، من النفس فيها الذين یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، يظنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، تو پوچھنے والوں نے کہا مصر سے آتے ہوئے کتے کی خوشبوئیں سونگھ لی جب یہی تھا سبحان الله ينادون کنعان میں، وفي كوبا کیوں پتا نہیں چلا؟ ويسعون إليها، وعما يوم وصل صوت الشعب فرمایا یہ ہماری اتھارٹی کی بات نہیں، هذا حرام، هذا المسلمين ما يسمحون رؤوسهم یہ ہمارے ذاتی کمال کی بات نہیں، إلى غير ذلك. یہ تو اس کے کرم کی بات ہے۔ الغربيون أن العرب هم مفتاح الأمة الإسلامية، يقول مورو بيرجع في كتاب العالم العربي بگفتہ حال من أن قوة العرب تعني برق جہانس، يدمر بتدميرهم الإسلام. دم پیدا دیگر دم نہانس، أعرف أن في العجم من هم أخيار گہے بلتار میں آلہ نشینیں، والعرب گہے بر پشت پائے خود نبی نے، علينا غاضب جزيرة الإسلام. جب وحی کی بجلی چمکتی ہے سكرات الموت الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الموت، الرسول صلى الله عليه وسلم تو ہم زمین پر سكرات الحياة يقول ہاں أخرج اليوم ہم فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، في الحمى وهي تعصر عليه الصلاة جیسا کہ بجلی چمکتی ہے تو تنکے بھی نظر آتے ہیں، اور جب وہ بجلی نہیں چمکتی بند ہو جاتی ہے تو گھٹا کو اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ رهيبة.
ہمارے دل پہ بھی ہمارے قلب پہ بھی جب وحی کی بجلی چمکتی ہے تو ہم فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، اور جب وہ بجلی بند ہو جاتی ہے تو پاؤں کے نیچے والی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے نا اس کے کرم کی بات، یہ اس کے کرم کی بات۔ صحابہ میں سے تو کسی نے نہیں پوچھا، اللہ کے رسول عثمان زندہ تھا، ہم اشک بار ہوئے، آپ بے قرار ہوئے، بیت تک نوبت آئی، اس لیے صحابہ نے نہیں پوچھا کہ ان کا متفقہ عقیدہ تھا عالم غیب کون ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کے عقائد کی تعمیر کس سے کہانیوں سے نہیں ہوتی تھی، قرآن اور سنت کی حقائق پر ہوتی تھی۔ آج کل بس مولوی صاحب ذرا سٹائلس چاہیے، سٹائلس۔ الآن سقوط روسيا حج بيتي ليس حج بيتي فرصة لانتصار هذا الدين۔ مولوی صاحب کچھ بیان فرما رہے تھے بالکل یعنی قرآن و سنت سے ہٹ کر۔ ساتھ والے کسی نے پوچھا اپنے ہم نشین سے، سچ کہہ رہا ہے ایسا ہوگا؟ کہنے لگا جی یہ تو میں نے نہیں پتا بھی سچ کہہ رہا ہے کہ کوڑ، لیکن تو تک نہ ذرا سٹائل تک، سٹائل نو پکی نہ ذرا، الحجاج المصلون هذا انتقام لهذا الدين۔ سٹائل سے نہیں بھائی، برنا بعض الاخوه الغازه دلائل سياره من الجمهوريات ومروا في افغانستان ودخلوا على بات یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ قرآن نے کیا بتایا ہے۔ مولوی صاحب کی وہی بات سب آنکھوں پر جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور جب وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر چلے گا تو پھر آرام کے ساتھ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن و سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ کس نے بتایا ہے کہ علام الغیوب کون ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اچھا ایک جگہ بھی کافی تھا یہی بتا دینا ایک مسلمان کے لیے، لیکن قرآن کریم نے متعدد مقامات پر یہ واضح کر دیا کہ کل کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ غیب کی چابیاں اسی کے پاس، زمین و آسمان کا سب کچھ جاننے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ ہاں من ارتضى من رسول الا من ارتضى من رسول، وہ اپنے رسولوں میں سے، نبیوں میں سے، اپنے شاگردوں میں سے، اپنے دوستوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بتاتا ہے۔ وہ غیب نہیں رہتی، وہ معلومات ہوتی ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں انبیاء و رسول عالم وحی ہیں اور اللہ عالم غیب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنا اللہ نے کرم کر دیا کہ
کہ اس ملاقات کے لیے موسم ٹھنڈا ہو گیا اور آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے آج سے 3 دن پہلے والے موسم میں بیٹھے ہوئے. جب اللہ کا یہ کرم ہو گیا تو کچھ بینیفٹ مجھے بھی تو ملنا چاہیے نا. انبیاء کیا ہیں؟ عالم غیب، جزاک اللہ خیر. اور عالم غیب کون ہے؟ لا اقول لکم قل، پیغمبر اعلان کیجئے، قل لا اقول لکم عندی خزائن الغیب، خزائن اللہ، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا، نہ کرتا ہوں کہ میں اس کے خزانوں کا مالک و مختار ہوں. مالک و مختار. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ہے، کچھ دوست شاید نئے آئے ہوں. یہ حاصل مطالعہ نہیں ہے، حاصل وجدان ہے، میرے دل کی بات ہے کہ اگر مالک و مختار رحمت عالم ہوتے نا تو اولاد آدم میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے. شاید میرے آقا کی رحمت پوری انسانیت کو جنت میں بھیج دیتی. لیکن یہاں یہ عالم ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے چچا کا احترام کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں، چچا میں چاہتا ہوں کہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے، مجھے ہی اپنے ایمان کا گواہ بنا لو، سارے جہان کو نہ صحیح مجھے ہی اپنے ایمان کا گواہ بنا لو، آرام سے کلمہ پڑھ لو، میں گواہی دے دوں گا نا. وہ بیچارہ کہتا ہے مکہ کی بوڑھیاں بھی کہیں گی آخری وقت میں پھسل گیا، آخری وقت میں پھسل گیا. جہاں آپ ہیں ٹھیک ہے اور جہاں میں ہوں ٹھیک ہوں. اللہ نے اپنے محبوب کو بے چین دیکھا تو تسلی دی، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. غیب نہیں رہتی، وہ معلومات ہوتی ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں انبیاء و رسول عالم وحی ہیں اور اللہ عالم غیب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنا اللہ نے کرم کر دیا کہ اس ملاقات کے لیے موسم ٹھنڈا ہو گیا اور آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے آج سے 3 دن پہلے والے موسم میں بیٹھے ہوئے. جب اللہ کا یہ کرم ہو گیا تو کچھ بینیفٹ مجھے بھی تو ملنا چاہیے نا. انبیاء کیا ہیں؟ عالم غیب، جزاک اللہ خیر. اور عالم غیب کون ہے؟ لا اقول لکم قل، پیغمبر اعلان کیجئے، قل لا اقول لکم عندی خزائن الغیب، خزائن اللہ، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا، نہ کرتا ہوں کہ میں اس کے خزانوں کا مالک و مختار ہوں. مالک و مختار. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ہے، کچھ دوست شاید نئے آئے ہوں. یہ حاصل مطالعہ نہیں ہے، حاصل وجدان ہے، میرے دل کی بات ہے کہ اگر مالک و مختار رحمت عالم ہوتے نا تو اولاد آدم میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے گا. شاید میرے آقا کی رحمت پوری انسانیت کو جنت میں بھیج دیتی.
لیکن یہاں یہ عالم ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے چچا کا احترام کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں چچا میں چاہتا ہوں کہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے، مجھے ہی اپنے ایمان کا گواہ بنا لو، سارے جہان کو نہ صحیح مجھے ہی اپنے ایمان کا گواہ بنا لو، آرام سے کلمہ پڑھ لو، میں گواہی دے دوں گا نا۔ وہ بیچارہ کہتا ہے مکہ کی بوڑھیاں بھی کہیں گی آخری وقت میں پھسل گیا، آخری وقت میں پھسل گیا، جہاں آپ ہیں ٹھیک ہے اور جہاں میں ہوں ٹھیک ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے چین دیکھا تو تسلی دی، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب بات یہ نہیں کہ جسے آپ چاہیں ہدایت مل جائے، ہدایت تو اسی کو ملے گی جسے میں چاہوں۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن، انسانی قلوب پر صرف میرا قبضہ ہے، میں جسے چاہوں ہدایت کے لیے اور ایمان کے لیے چن لوں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تبلیغ کرتے جائیے، ان علیک الا البلاغ، تبلیغ کرتے جائیے، پھر یہ میری مرضی۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، نہ میں اس کے خزانوں کا مختار ہوں، اختیار اسی کے پاس، میں تو قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا، کسی کو یوں دوں کسی کو یوں دیتا ہوں، کسی کو یوں دیتا ہوں کسی کو یوں دیتا ہوں، لیکن ہوں قاسم، قاسم ہوں، مالک مختار وہی ہے۔ اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں علام الغیوب ہوں، مالک مختار بھی وہی، علام الغیوب بھی وہی۔ ولا اقول لكم انی ملک، اور نہ میں نے یہ تم سے کہا ہے کہ مجھے نوری بنا لو، میری بشریت کا انکار کر دو، میری ابدیت کا انکار کر دو، ہرگز نہیں۔ انسان ہوں، اولاد آدم میں سے ہوں، لیکن ایسا انسان کہ نوریوں کا سردار اس کے در کا غلام نظر آتا ہے۔ اس دن بھی میں نے کہا انسانیت میں تو کوئی بحث نہیں، انسان ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن ایسا انسان کہ جس کے جوتوں کی ٹھوکروں سے بھی نور کے چشمے پیدا ہوتے ہیں، نور ہو بین ایدیہم وبایمانہم۔ حشر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو بڑا عجیب منظر بیان کیا قرآن کریم میں کہ نور کے سیلاب میں آئے گا اللہ کا محبوب، نور کے سیلاب، پوری انسانیت دیکھے گی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے سیلاب میں آ رہے ہیں۔ وہ نور کون سا ہوگا؟ رشد و ہدایت کا نور، رشد و ہدایت کا نور، ایمان کا نور۔ خیر، صحابہ نے تو نہیں پوچھا کہ ان کا متفق عقیدہ تھا کہ عالم غیب کون ہے؟ اللہ ہی، لیکن اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟
کہ عثمان زندہ ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. بس اس نقطے پر آپ کی توجہ چاہیے مجھے، ایسی توجہ کہ پھر نسیان نہ ہو، آپ بھول نہ جائیں. ایسی توجہ چاہیے مجھے. اللہ کو تو پتا ہے نا کہ عثمان زندہ ہے. وہ اپنے نبی کو بے چین پسند کرتا ہے؟ کہاں پسند کرتا ہے؟ اس کی شفقتوں کا تو یہ عالم ہے کہ خود کہتا ہے ساری ساری رات جو کھڑے رہتے ہو میرے محبوب، ساری ساری رات جو کھڑے رہتے ہو میری عبادت میں، یہ آپ کا دل چاہتا ہے اپنے دل کی خوشی کے لیے ساری رات کھڑے رہتے ہو. قم اللیل الا قلیلا، کچھ دیر آرام بھی تو کر لیا کرو میری خوشی کے لیے. آپ اپنے دل کی خوشی میں ساری رات کھڑے رہتے ہیں تو کچھ دیر آرام بھی کر لیں میری خوشی کے لیے. کہاں اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میرا محبوب بے چین ہو؟ وہ اپنے محبوب کو بے چین نہیں دیکھ سکتا، لیکن آج اس مرحلے پر اللہ نے بیعت ہونے دی، نہیں روکا کہ بیعت کی ضرورت نہیں، عثمان آ جائے گا، زندہ ہے. ہونے دی بیعت، رونے دیا صحابہ کو. کچھ دیر کے لیے اپنے رسول کی آنکھوں میں آنسو رہنے دیے، برداشت کیا. اس لیے کہ اس عالم ناکان وما یکون کو پتا کہ آج جو شخص زندہ ہے، جس کے قتل کی جھوٹی افواہ اڑائی گئی ہے، آج سے 29 سال کے بعد سن 35 ہجری میں انتہائی بے دردی کے ساتھ یہ مظلوم شہید کیا جائے گا. اس وقت اس کے خون کے بدلے کی آوازیں اٹھیں گی. جو آواز سن 35 ہجری میں اٹھنے والی تھی، اس آواز کو منسوخ کرنے کے لیے آج بیعت ہونے دی. کہ آج جو بیعت ہو جائے گی کل یہی دلیل بنے گی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا نبی کو بھی پسند تھا کہ بیعت لی تھی صحابہ سے، اور اللہ کو بھی پسند ہے کہ بیعت ہونے دی. اس نے روکا نہیں اپنے نبی کو. اب آئیے سن 35 ہجری کی طرف. خلافت راشدہ میں سیدنا عثمان ابن عفان کا دور سب سے زیادہ ہے. خلیفہ راشد اول سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ 27 مہینوں پر مشتمل، تقریباً 2 سال 3 ماہ 10 دن. یہ پہلی خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے دور رسالت کا تتمہ کہا جاتا ہے. دور رسالت کا تکملہ کہا جاتا ہے. 2 سال 3 مہینے 10 دن. پھر ان کے بعد امام عدل و حریت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، کم و بیش 10 سال. اور سیدنا عثمان ابن عفان کا زمانہ 12 سال تقریباً. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ آئے اور 27 مہینے گزار کر گئے اس دنیا سے، تو اس وقت اسلامی سلطنت کی حدود تقریباً 15 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سالہ دور خلافت گزارنے کے بعد لالہ شہادت سے ہم آغوش ہو کر قدوم نبوت میں جا پہنچے، جب قدوم رسالت میں جا پہنچے تو اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل ہو چکی تھی. کتنا اضافہ ہوا؟ 15 اور 22 7 لاکھ کا اضافہ ہوا. سن 35 ہجری میں جب عثمان ابن عفان شہید ہوئے
تو سلطنت اسلامیہ کی حدود 44 لاکھ مربع میل تک جا پہنچی تھی. 44 لاکھ مربع میل. کتنا اضافہ ہوا؟ 22 سے 44 لاکھ میں 22 سال 22 لاکھ. قسطنطنیہ فتح ہوا. رومی بادشاہت کا جنازہ عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں نکلا. بحری بیڑا نیوی، یہ آپ کا جو بحری ہمارے اساکر ہیں، بحری بیڑا حضرت عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں تیار ہوا، جس کے پہلے ایڈمرل، بحری بیڑے کے پہلے ایڈمرل سیدنا معاویہ بن ابی سفیان. اتحاد مبارک ہو، پر کانٹیننٹل کے چرخے اڑانے والا اتحاد مبارک ہو. لیکن اتحاد کی بنیاد یہ ہے کہ جی باقی سب باتیں ٹھیک ہے لیکن معاویہ کو ایک طرف رہنے دو. یہ وہی معاویہ ہے جس کو حضرت علی کے بیٹے، حضرت علی کے جانشین، ہمارا نور نظر، ہماری متاع قلب و جگر، اسلام کا عظیم فرزند سیدنا حسن نے جگہ کہہ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اپنے سینے سے لگایا. جسے حسن ابن علی سینے سے لگاتا ہے، اور اگر کوئی اس کردار کو اگنور کرتا ہے تو وہ نہ حسنی ہے نہ حسینی ہے. ہم اس کو اس لیے اہمیت دینے پر مجبور ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے اسے اہمیت دی. قلب رسول پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو معاویہ کے ہاتھ میں قلم ہوتا تھا. حضور فرماتے تھے اکتب یا معاویہ، ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، لکھو. اگر ہاتھ قابل اعتماد نہیں تو پھر ان ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر کہاں قابل اعتماد ہوگی؟ سیدنا معاویہ کی عظمت کا انکار کر کے ایمان کی خیر منائیے. یہ تیر بہت دور جا لگتا ہے. اسلام کی تاریخ میں سیدنا عثمان ابن عفان کی خلافت میں بحری بیڑا تیار ہوا، جس کے پہلے ایڈمرل سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یاد رکھیں گے آپ یہ باتیں. 50 بحری راستوں سے 50 مہمات ایسی ہیں جو حضرت معاویہ کی قیادت میں انجام پائی. 50 مہمات 50 جن میں سے کسی ایک میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. میں نے دعوت اتحاد 80 سے لے رکھی ہے. 80 سے جب تک زندہ ہوں مجھے یاد ہے. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد؟ مجھے یاد ہے. میں موسمی آدمی نہیں ہوں. نہ میں موسمی بولیاں بولنا جانتا ہوں، مجھے آتا ہی نہیں. کہ کبھی کفر میں شدت، کبھی اسلام پہ اصرار. ہمارے فیصلے مارکیٹ میں نہیں ہوتے. ہمارا فکر قرآن و سنت کی روشنی میں چل رہا ہے. میں نے میں جو دعوت اتحاد دی تھی وہ اب بھی موجود ہے. تم اسلام میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پہ گفتگو کرو، میں اسلام میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پہ گفتگو کرتا ہوں. تم اس رخ پہ انصاف کر دو، میں اس رخ پہ انصاف نہ کروں تو مجھے زندہ رہنے کا حق مت دو. 50 پہلی مہمات میں سے کسی ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی. بے شک امیر المومنین ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس مہم کے ذمہ دار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قسطنطنیہ کی
قسطنطنیہ کی سرحد میں سیدنا حسین بھی موجود ہے، قسطنطنیہ کی جنگ میں سیدنا حسن ابن علی بھی موجود ہے، اور رسول اللہ کا فرمان بھی موجود ہے کہ میری امت میں سے وہ طبقہ جو قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا اور اللہ انہیں فتح عطا فرمائے گا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا کلہم مغفور، میں ان سب کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ نطق رسالت نے جنہیں جنتی کہہ دیا، تاریخ کون ہوتی ہے ان پر تنقید اور ان پر الزام تراشیاں کرنے والی؟ تاریخ کو یہ حق کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی کہا۔ میرے عزیز دوست، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دور خلافت میں کتنے لاکھ مربع میل؟ 22 لاکھ، یعنی دوہری ہو گئی اسلامی سلطنت، اسلام کا پرچم عدم بخارا تک، سمرقند تک، ملتان تک، اسپین تک، یورپ تک لہرا رہا ہے، اور عالم یہ ہے 44 لاکھ مربع میل سلطنت اسلامیہ میں کوئی ایک بھی زکات لینے والا نہیں ملتا۔ اعلان ہوتا ہے کسی کو زکات مطلوب ہو تو آئے، ہر شخص صاحب نصاب تھا، زکات دینے والا تھا، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور جس طرف اسلام کے بیٹے جس طرف رخ کرتے ہیں، اچھا اسلام کے بیٹے ہوتے ہیں، توحید کے بیٹے نہیں ہوتے۔ خدا کے لیے میرے دوستوں تک یہ بات پہنچاؤ، اخبار والوں تک، فرزندان اسلام لکھا کرو، فرزندان توحید لکھ کر عیسائیت کے ہاتھ مضبوط نہ کیا کرو۔ توحید میں کوئی فرزند نہیں ہوتا۔ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ فرزندان توحید کس نے تمہیں کہا ہے؟ کس سے سیکھا ہے آپ نے؟ یہی تو فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں توحید میں بیٹوں کی گنجائش ہے، ہم نے کہا اسلام کے بیٹے ہوتے ہیں، توحید کے نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا۔ اسلام کے بیٹے دلوں میں رخ کرتے ہیں، کامیابی ان کا قدم چومتی، صہیونیت کے سینے سے سانپ لوٹ گئے۔ طے پایا اگر عثمان کچھ دیر اور رہ گیا تو پھر کرۂ ارض پر شاید یہودیت و عیسائیت دوا کے لیے بھی نہ ملے، دوا کے لیے بھی نہ ملے۔ تحریک منافقت، ابن سودا مرحوم کی قیادت میں تحریک منافقت کو مؤثر بنایا گیا۔ اسلام میں نوبھارت طبقہ، وہ نوجوان جن کی تربیت نہ ہو پائی تھی، اس تاریخ میں انہوں نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے ایسے الزامات لگائے گئے کہ میں انہیں دوہرا نہیں سکتا۔ ہجرت کے 35ویں برس سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذی-قعدہ میں محاصرہ اور انہیں گھر میں نظر بند کر دیا۔ ذی-قعدہ کی آخری تاریخ میں
اس شخص پہ مدینہ کا پانی بند کیا گیا جس شخص نے مدینہ والوں کے لیے ایک یہودی سے بیر روما منہ مانگے دام دے کر خریدا تھا اور مسلمانوں کے لیے اسے وقف کیا تھا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بے چینی میں یہ فرمایا تھا کہ اسلام کی بیٹیاں شام تک انتظار کرتی ہیں, یہودی عورتیں انہیں باری نہیں دیتی, تو ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کنواں خرید کر کے میری بیٹیوں کی اذیت دور کرے. یہ سنتے ہی سیدنا عثمان ابن عفان دوڑے, وہ کنواں جس یہودی کا تھا اس کے پاس پہنچے, کہنے لگے بیچو گے؟ یہودی نے کہا بیچوں گا اگر کوئی میرا دام دے دے. سیدنا عثمان ابن عفان نے فرمایا کیا مانگتے ہو؟ اس نے جو مانگا منہ مانگا دام ادا کر کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہنے لگے اللہ کا رسول وہ کنواں خرید لیا گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرت مسرت میں چمک اٹھا. فرمایا عثمان خرید لیا تم نے وہ کنواں؟ عرض کیا ہاں اللہ کے رسول میں نے خرید لیا. فرمایا جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری امت کے لیے سہولت ہو گئی. اب وہ تمہاری ملکیت ہے نا, یہودی کی تو کسی دشمن اسلام کی ملکیت تو نہیں, میری امت کے لیے سہولت ہو گئی. عثمان ابن عفان نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول میں نے خریدا تو ہے لیکن ملکیت میری نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ملکیت کس کی ہے, پراپرٹی کس کی ہے؟ فرمایا خریدا میں نے ہے, ملکیت آپ کی امت کی ہے تا قیامت. میں اسے فرزندان اسلام کے لیے وقف کروں. کہاں جا رہے؟ یہ زرے ہے اور تلوار ہے اور یہ گھوڑا ہے بیچنے جا رہا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. حضرت عثمان بن عفان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا زرے تلوار ہے, یہ میں نے بیچنے جا رہا ہوں. فرمایا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول کی لخت جگر سے نکاح کی سعادت حاصل ہو رہی ہے, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا شرف نصیب ہو رہا ہے, تو شادی کے اخراجات کے لیے یہ چیزیں بیچنے جا رہا ہوں. فرمایا اچھا کوئی اور لے لے گا, میں لے لوں تو آپ کو اعتراض تو نہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعتراض کیا, خوشی کی بات ہوگی, بھائی کی چیز بھائی کے گھر جائے گی نا, یہ تو خوشی کی بات ہے, اعتراض کی بات کہاں ہے؟ فرمایا اچھی بات. بازار میں اس کی قیمت طے پائی, جو قیمت بازار میں طے پائی عثمان ابن عفان نے وہ قیمت دے دی, زرے لے لی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ زرے دے کر قیمت لے کر جب جانے لگے تو عثمان ابن عفان نے پکارا علی ٹھہریے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. فرمایا سودا بے باک ہو گیا, زرے میں نے لے لی, پیسے آپ نے لے لیے, سودا تو بے باک ہو گیا. اب ایک بھائی کے ناطے سے میری تمنا ہے دل نہ توڑنا, جو میں عرض کر رہا ہوں مان لینا. سیدنا علی نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا بس وہ بات یہ ہے پیسے بھی آپ کے, زرہ بھی آپ کی, تاکہ اپنے دولہا بھائی اور اپنے محبوب کی بیٹی کی شادی میں کچھ حصہ عثمان کا بھی شامل ہو جائے. رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ. محمد تیری عظمت پہ قربان جاؤں, محمد تیری عظمت پہ قربان جاؤں. تیری تعلیم و تربیت کا یہ کتنا خوبصورت رنگ ہے جو ان کرداروں میں نظر آتا ہے. میرے عزیز دوستو, مسجد نبوی کا صحن تنگ تھا, قریب کا مکان
دپکتا تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہے جو یہ مکان خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کر دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. سیدنا عثمان ابن عفان گئے اور وہ سارے کا سارا حصہ وہ احاطہ خرید کر کے منہ مانگے دام ادا کر کے حاضر ہوئے اور اس کے اللہ کے رسول یہ مکان میں نے خرید لیا امت کے لیے وقف کرتا ہوں اسے مسجد میں شامل کیجیے. آج اسی عثمان پہ منافقین نے پانی بند اسی کنویں کا پانی بند کیا جو کنواں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کے لیے وقف اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا جس مسجد کے لیے توسیع کے لیے عثمان بن عفان سب سے زیادہ قربانی کرتے. جمعہ کے لیے منبر پہ آئے خریدے ہوئے چھوکرے وہ لانتی وہ خبیث خریدے ہوئے گنڈے کھڑے ہو کے نعرے تکبیر مطلب یہ کہ ان کی آواز کوئی نہ سنے ان کی آواز تک جائے. سیدنا عثمان فرماتے ہیں میری بات تو سنو لیکن وہ نعرے لگاتے ہیں. یہ ایسے کتے خریدے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پیچھے لابی کام کرتی ہے روپیہ کام کر رہا ہوتا ہے. سیدنا عثمان بن عفان پر مسجد نبوی میں اتنے پتھر برسائے گئے کہ بے ہوش ہو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لائے. مکان کی چھت پہ چڑھ کے آئے فرمانے لگے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں تم سے کہیں تم یہ سمجھو کہ ڈر گیا ہوں. اگر ڈر جاتا تو تمہارا مطالبہ پورا کرتا. مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ خلافت ہمارے حوالے کیجیے. فرمایا خلافت میری اپنی چیز نہیں ہے کہ میں تمہارے حوالے کروں میری چیز مجھ سے مانگو تو دوں. خلافت تو میرے آقا کی امانت ہے اسے میں نہیں دے سکتا. جان دے دوں گا لیکن اسلام کی خلافت منافقین کے حوالے نہیں کروں گا. لیکن اتمام حجت کے لیے آیا ہوں. تین باتوں سے کسی کو مارنا جائز ہے. کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے. بدکاری کرے تو سنسار کیا جائے. مرتد ہو جائے تو اس کا سر قلم کیا جائے. تین باتیں ہوتی ہیں. اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھ کے سنایا. اللہ کو معبود محمد کو محبوب قرآن کو آخری کتاب انبیاء اور رسول پر ایمان اور جنت پر ایمان فرشتوں پر ایمان کا پہلے بھی الحمدللہ میں اعلان کرتا تھا لیکن اس آزمائش کے مرحلے میں تو یہ ایمان اور مضبوط ہو گیا. بدکاری کا جہاں تک تعلق ہے دور کی بات ہے. بدکاری قسم کھا کے کہتا ہوں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے کسی کی آبرو کو غلط نگاہ سے دیکھا بھی نہیں. ایک بات بتاؤں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کمرے میں بھی کبھی بغیر کپڑے کے نہیں نہائے. فرمایا قتل کرنا تو دور کی بات ہے میں نے آج تک کسی کو گالی بھی نہیں دی. تو مجھے قتل کرو گے اللہ کے ہاں عذر کیا پیش کرو گے؟ اللہ کے ہاں عذر کیا پیش کرو گے؟ منافقین نے کہا بس ہمارا مطالبہ مانو تو زندگی بچ سکتی ہے ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. شام سے حضرت معاویہ آئے رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے امیر المومنین آپ کی مظلومیت دیکھی نہیں جاتی برائے کرم
آپ کچھ دن کے لیے شام آ جائیے، حالات جب کچھ متوازن ہو جائیں گے پھر آ جائیے گا۔ فرمانے لگے اچھی تجویز ہے، ایک شرط پہ چلتا ہوں، ایک شرط پہ چلتا ہوں، شام چلتا ہوں، یہ گارنٹی دو کہ وہاں موت نہیں آئے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ موت تو اس کا تو وقت معین ہے، وہ نہ مقدم نہ مؤخر، اذا جاء لا یؤخر۔ فرمایا جب موت سے تم مجھے نہیں بچا سکتے تو میں اپنے محبوب کا مدینہ کیوں چھوڑ دوں موت کے ڈر سے؟ موت میں آنا ہی ہے تو یہیں آئے تھے، سر ہو قدموں پہ تیرے، سر ہو قدموں پہ تیرے، اور قضا آ جائے ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں، ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں، اپنے محبوب کا مدینہ نہیں چھوڑ دوں گا۔ سیدنا علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تقریباً آخری دن تھا، جمعہ کا دن تھا، 40 دن ہو گئے تھے، پانی بند ہے، کھانا بند ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنکھوں میں آنسو، فرماتے ہیں امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان منافقین کا سدباب کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم ان کا سر کچل دیں۔ ایک طرف ان کی جارحیت ہے، دوسری طرف آپ کی خاموشی ہے، ہم تو عجیب امتحان میں مبتلا ہیں۔ ازالۃ الخفا میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا، سیدنا عثمان بن عفان فرمانے لگے علی شاید آج میرے امتحان کا بھی آخری دن اور آپ کی بے چینی کا بھی آخری دن، آپ اب تشریف لائے، کچھ دیر پہلے غنودگی کی کیفیت تھی، غنودگی کی کیفیت تھی، بے خودی کا عالم تھا کہ محبوب آ گئے۔ انہوں نے آ کر میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس ہاتھ کی ٹھنڈک، اس ہاتھ کی ٹھنڈک اب بھی محسوس کر رہا ہوں۔ پہلے بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، لیکن رحمت عالم نے جب سے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے اب نہ بھوک اور نہ پیاس کی کوئی شدت ہے، مطمئن ہوں۔ آقا نے فرمایا عثمان دو میں سے ایک راستہ چن لو، کہو تو دعا کروں تیرے دشمن ابھی زمین میں غرق ہو جائیں، ورنہ صبر کرو تو روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری ہمارے ہاں عالم برزخ میں دسترخوان پہ ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر عثمان آپ نے کون سا راستہ منتخب کیا؟ دشمنوں کی ہلاکت کی دعا کی درخواست کی؟ فرمایا نہیں علی، میں نے اپنے آقا کی دوسری پیشکش قبول کر لی، جب میرا مہمان وہ بن رہا ہو جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا مہمان ہے، تو پھر میں اس مہمانی کو کیسے ضائع کرتا؟ میں نے اپنے آقا سے وعدہ کیا صبر کروں گا اور برزخ میں تیرے دسترخوان پہ افطاری ہوگی، تو علی میرا ایمان ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، رحمت عالم کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تیاری کر لی، پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ پاجامہ زیب تن فرمایا، اس سے پہلے ہمیشہ چادر لنگی استعمال فرمائی۔ ایسا کچھ دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم بھی لنگی استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں بے پردگی ہوتی ہے، ٹھیک کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ لنگی کو درمیان میں ایک بالشت یا 1.5 بالشت جتنا سی لیجیے، بس درمیان میں۔ ہمارے بنگلہ دیش کے 85% دوست جو ہیں وہ لنگی استعمال کرتے ہیں، سلی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بے پردگی نہیں ہوتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی چادر لنگی ہی استعمال فرمائی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر چاہنے والوں کے لیے تو محبوب کی ادائیں محبوب ہوتی ہیں نا۔ پہلی مرتبہ پاجامہ زیر تن فرمائی اور قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ نماز عصر کے بعد تلاوت شروع کر۔ سورہ بقرہ میں وہ جو پہلے آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟
وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. بڑا عجیب مفہوم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ ایمان لائیں جیسا کہ حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے ایمان لائے. شرط ہے فَإِنْ آمَنُوا. کون سا اسلام؟ صحابہ والا اسلام. یہ نا یہ بات. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر وہ ایمان لائیں جیسا کہ حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے ایمان لائے فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو ان کا ایمان بھی قبول, ان کا اسلام بھی قبول, ان کا دین بھی قبول, ان کی عبادات بھی قبول. معیار یہ نہیں ہے حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے لوگ معیار ہیں. پوچھا جاتا ہے جی یہ معیار ہے حق و صداقت جو آپ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. حلقہ رسالت میں بیٹھنے والوں جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قبول. وَإِن تَوَلَّوْا. اور اگر تم نے ان کو معیار نہ بنایا اپنی مرضی پر چل نکلے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. یہ شقاق کیا ہوتا ہے جی مولانا ظہیر الدین صاحب؟ شقاق کیا ہوتا ہے؟ نیچے انگارے اوپر زنجیر. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. زندگی کتنے حسین موڑ پہ آ گئی. اللہ کو یہی بات پسند تھی. وفا کی راہ پہ چلنے والے کی زبان سے وہی آیات پڑھوائیں. إِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ایمان و عمل کے معیار پر, ایمان و عمل کے معیار پر پورا اترنے والے اگر دنیا ان پہ ستم ڈھائے تو اللہ ان کا دوست, اللہ ان کے لیے کافی ہے. عثمان نے یہ آیت پڑھی, ادھر سے منافقین قاتل گھر کا عقبی حصہ پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور اس مظلوم کی داڑھی پکڑ لی اور لوہے کا سریا عثمان کے سینے میں اتارا, جبکہ زبان پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ایک دن حلقہ رسالت میں بات ہو رہی تھی. رحمت عالم نے فرمایا مجھے باوفا بیوی, خوشبو اور نماز پسند ہے. مجھے باوفا بیوی, خوشبو اور نماز پسند ہے. ختم کر رہا ہوں, بس دیتا ہوں, سنتوں کا وقت دیتا ہوں. آپ نے اگر نیت مان لی تو میں چپ ہونے پر مجبور ہو جاؤں. مجھے چپ کرنے کرانے کا طریقہ ہے تو بڑا اچھا, لیکن ذرا احسان فرمائیے. بات ایسی ہو رہی ہے اگر آپ کو زیادہ پسند نہیں تو انہیں سننے دیجئے جو آپ کے دوسرے بھائی بیٹھے. ہاں تو میں ابھی ختم کرتا ہوں. نماز کا ٹائم سب سے اہم بات ہے. اب آپ بھی زیادہ وہ نہ کریں نا جی.
کیا کہہ رہا ہوں جی؟ خوشبو رحمت عالم نے فرمایا، اور میں اس مرحلے پہ کہا کرتا ہوں حضور کو، حضور نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، اور میں نے دیکھا حضور خوشبو، کبھی میں نے آقا کو خوشبو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ یا مکہ کے بازار میں نہیں دیکھا، البتہ حضور کو ڈھونڈنے کے لیے خوشبو کو دیوانہ وار دیکھا، دیوانہ وار دیکھا، فرمایا مجھے یہ پسند ہے۔ ابو بکر نے فرمایا آپ کا چہرہ دیکھتے رہنا پسند ہے، میری بیٹی آپ کی آبرو بنے پسند ہے، اپنا سب کچھ تیرے مشن پہ قربان کرنا پسند ہے۔ فاروق اعظم اٹھے، فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر، پھٹا پرانا لباس پہننا پسند ہے۔ عثمان اٹھے، فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، کمزوروں کو کپڑے پہنانا، اور قرآن کو ڈوب کے پڑھتے رہنا پسند ہے۔ یہ جو پسند تھی اس پسند پہ آزمائے گئے، پڑھ رہے ہیں قرآن کریم، اور قاتلوں نے آ کر داڑھی پکڑی، سریا مارا، سریا مارا، گھائل ہوئے، گرے تو کہاں گرے؟ عثمان ہی قرآن ہی کے دامن میں بند ہے تو قرآن کے دامن میں گر گئے۔ میں نے کہا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بہت سارے شہید آئیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خنجر دے گا، کسی کی ریت کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی پانی دے گا کہ اس میں شہید ہوا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تینوں سنا دے گی۔ عثمان طلحہ وہ شہید ہے جس کی گواہی کے لیے اللہ کا قرآن آئے گا، یا اللہ اس نے میرے دامن میں آخری سانس لی، عثمان نے قرآن کو، قرآن نے عثمان کو گلے لگا لیا اور وہیں جان دے دی، وہیں جان دے دی۔ لیکن خلافت رسول اللہ کی امانت منافقین کے حوالے نہ ہونے دی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ وقت اتنا محدود ہوتا ہے کہ بات تفسیر سے نہیں ہو سکتی، لیکن یہ عرض کرتا چلا جاؤں، سیدنا حسین ابن علی میرے ماضی کی متاع عزیز ہیں، میں ان سے محبت نہ کروں تو میری آخرت خطرے میں ہے، حسین سے محبت نہ کروں تو میری آخرت خطرے میں ہے۔ وہ بھی مظلوم ہے، یہ بھی مظلوم ہے، فرق یہ ہے کہ ان پر 10 یا 3 دن پانی بند ہے، ان پر 40 دن پانی بند ہے۔ حسین نے تلوار چلا کر شہادت کا جام پیا، عثمان نے تو گالی کیا تھپڑ بھی نہیں مارا، چپ کر کے چلے گئے اس دنیا سے، چپ کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے ایک حابیل نظر آیا جس نے اپنے بھائی قابیل کو نہ گالی دی نہ تھپڑ مارا، چپ کر کے جان دے دی۔ ایک حابیل نظر آیا اور ایک ہلکا رسالت کا فیض یافتہ عثمان ابن عفان نظر آیا۔ اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو اس مظلوم کی سیرت کو اپنے بچوں تک، اپنے ماحول تک پہنچائیے۔ بہت شکر گزار ہوں عالمی مجلس کو، اللہ مزید توفیق دے کہ وہ ایسے فکری پروگرام ترتیب دیا کریں۔ الوعد الحق میں نے پہلے بھی کہا، اسے لیجیے، ہو سکے تو ماہانہ اس کے خریدار بنیے، اور شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ تقریریں میں نے لکھی تھیں، یہ بھی آپ